جی اندلیب صاحبہ، آپ بات کر رہی تھی وفاقی حکومت کی پھر تنقید کیوں ہے ان سارے معاملات پر، اور کیوں وزراء کو لگ رہا ہے کہ ان کو آ کر میڈیا پر بات کرنی چاہیے، اور جو سندھ حکومت اقدامات اٹھائے ہیں یہ اقدامات اسے نہیں اٹھانے چاہیے تھے؟ پہلے تو چونکہ میری باری لیٹ آئی ہے اور کچھ آڈیو میں پرابلم تھا، تو مجھے پہلے کشمیر والا بھی ایڈریس کر لینے دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کشمیر فوج کو یہ کہتے ہیں کہ ہم فائدہ اٹھا، مریم کا پورا نیریٹو کشمیر کے اوپر تھا کہ جی ہم نے کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دینا۔ مریم کے منہ سے 12 جلسوں میں ایک دفعہ مودی کے خلاف کچھ نہیں نکلا، صرف عمران خان کے خلاف نکلا۔ دوسرا، ان کے اپنے وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیری ذہنی غلام ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اور ان کے ایک ایم ایل اے جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ ان سے تو انڈیا اچھا ہے۔ اس بیانیے سے مجھے بتائیں، ایک تو یہ ہار گئے، اوپر سے آپ پوچھیں کہ نیشنلی یہ کتنا مودی کو پسند آیا ہوگا۔ میں جلی کٹی پہ کہہ رہا ہوں کہ جلی کٹی چھوڑیں، حکام کی بات کریں۔ میں نہیں بولی، میں پورے پروگرام نہیں بولی انہوں نے کیا کیا کہا، میں انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں۔ تو یہ انہوں نے یہ ان کا یہ بیانیہ تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے 4 سال وزیر خارجہ نہیں تھا، اور انہوں نے منہ سے اف نہیں کی کشمیر کے اوپر۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تصنیف یہ آگے کشمیر والی بات، اب ذرا سندھ والے لاک ڈاؤن پر آ جائیں۔ جی چپ رہیں۔ اچھا آپ سندھ پہ آ جائیں۔ سندھ پہ آپ سب سے پہلی بات دیکھیں کہ یہ کوئی نیا تو نہیں ہے، تو چوتھی ویو ہے، ہم نے سارا سیکھ لیا ہے۔ ساری دنیا نے پاکستان کی اسٹریٹجی کو اپریشیٹ کیا کہ جی ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا، کیونکہ غریب ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی پور ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو رکشے والا ہے، جو ٹیکسی والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو چھاپڑی والا ہے، جو صبح نکلتا ہے پینٹ کرنے، شام کو آتا ہے مزدور، وہ تو ڈے ٹو ڈے اگر 8 دن اس کی دیہڑی نہیں آئے گی تو وہ تو سروائیو نہیں کر سکتا۔ انڈیا نے ایگزیکٹلی یہ کیا جو بلاول زرداری اور سندھ گورنمنٹ نے کیا۔ انڈیا آج تک اس کی پرائس پے کر رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ غریب کو افیکٹ ہوگا، سب سے زیادہ دیہڑی دار کو افیکٹ ہوگا، سب سے زیادہ پسماندہ لوگوں کو افیکٹ ہوا۔ آپ نے دیکھا جب ہم نے کیا احساس پروگرام پہلی ویو میں، سب سے زیادہ اپلیکیشنز غربت کی کہ ہمیں چاہیے، سندھ سے آئی اور ہم نے دی، سب سے زیادہ پیسے ہم نے سندھ کو دیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، ہر روز اجلاس ہوتا ہے NCOC کا، ہر روز ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، اور ان کو ہم سارا سمجھاتے ہیں کہ جی اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں۔ باقی صوبوں نے کنٹرول کیا ہے تھرو امپلیمنٹیشن، چاہے آپ فوج بلائیں ہم وہ بھی بلا دیں گے، کیونکہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن کروائیں ان کی SOPs کی۔ یہ تو آپ کو 8 دن بعد 16 دن بعد لفٹ کرنا پڑے گا، لیکن غریب اس وقت مارا جائے گا۔ یہ اینٹی پور ہے۔ میں I get your point کہ نمبر 1 SOP پر عمل درآمد، اور دوسرا جو معیشت کا سوال ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ان دونوں کو ذرا دیکھیں۔ SOP پر عمل درآمد کی آج گورنر سندھ نے بھی اینٹی پور SOP پر عمل درآمد کی، آج انہوں نے بات کی۔ ایک منٹ ذرا سوال ذرا سن لیں۔ ایک تو SOP پر عمل درآمد والا، اور دوسرا کہ پھر اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو پھر ریلیف پیکیج آنا چاہیے۔ تو جی دیکھیں، سب سے پہلے ان کی پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ خواب آتے ہیں کہ ان کا ساری دنیا نے ان کی پالیسی سرائی ہے۔ دنیا یہ کوئی خلا میں کوئی دنیا ہوگی، پلانٹ ارتھ تو نہیں ہے، کوئی پلانٹ مارس میں سرایا ہوگا، یہاں کسی نے نہیں سرایا۔ یہاں آپ اس وقت ان کی پالیسی کی حال یہ دیکھیں کہ آپ کی ویکسینیشن جو ہے دنیا میں کم ترین ہے۔ آپ مجھے ختم کرنے دینا۔ دنیا میں ویکسینیشن ان کی کم ترین ہے، ٹیسٹنگ ان کی کم ترین ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے اس وقت۔ کبھی ایک کھیپ آ جاتی ہے 20 لاکھ کی، کہیں چائنیز ویکسین آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی سیکنڈ ڈوز کی ویکسین نہیں آئی، ہم کیا کریں؟ دے ہیو نو پلان، اٹس اے ڈیزاسٹر۔ ان کے پاس خود کوئی پلان نہیں ہے، یہ سارا الٹی سیدھی باتیں۔ واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ واٹ ڈز اٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن مین؟ آپ آ کے پہلے سندھ کے حالات دیکھیں۔
سندھ کے ہسپتال سندھ نے ایسے فیصلہ نہیں کیا. یقیناً ماہرین سے بات کی ہوگی, اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ کی میڈیکل ایسوسی ایشن سے ڈیمانڈ کی کہ لاک ڈاؤن کریں, ہم نہیں کوپ کر سکتے. وی ڈونٹ وانٹ کہ سچویشن جو ہے وہ انڈیا والی ہو جہاں پر آپ کے کریمیشن گراؤنڈ جو ہے وہ بڑھ جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں تو وہ جنازوں والی بسز ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت کراچی میں ایسے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس وقت. تو آپ انفیکٹ مدد کریں ہمیں. اور آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے پیکج دیا ہے جہاں 5 لاکھ ہر گھر کو دیں گے کاروبار کے, وہ نکالے نا 5 لاکھ, وہ کہاں ہے؟ اور یہ اپنا آپ کا احساس سو کالڈ احساس پروگرام, اس کے کہاں ہیں پیسے؟ وہ نکالے. سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کی نظر میں سمارٹ لاک ڈاؤن اس کا جواب نہیں ہے. جو سچویشن ہے کراچی کے اندر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جزوی اس کا جواب نہیں. یہ لاک ڈاؤن, میں اس کو جزوی لاک ڈاؤن کہہ رہی ہوں. اس میں جیسے میں نے کہا زراعت کھلا ہوا ہے, ایکسپورٹ کھلا ہوا ہے, اور ویکسینیشن کی شرط لگائی گئی ہے, اور یہ ٹیمپرری ہے. 8 اگست جو ہے وہ اس میں 7 دن ہے, 7 دن ہے, اور آپ ہر دن ریویو کر رہے ہیں. یہ آئیدر اور سچویشن نہیں ہے. یہ آپ کو ہیلتھ کا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو سپیس دینا ہے. جیسے ہی سپیس ملے گا تو پھر آہستہ آہستہ کھول دی جائیں گی چیزیں. تو یہ اس میں یہ کہنا ہے کہ ایک بریک پر جا رہا ہوں. میں نفیسہ شاہ کوئی ذرا بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, طارق فضل چودھری صاحب سے, کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر تو ابھی بڑی کلیئرٹی ہو جانی چاہیے تھی, اور کیونکہ ظاہری بات ہے 3 ویوز تو ہم دیکھ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بحث کو سمیٹنا ہے, کیا اس معاملے سے سیاست کو الگ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر اب تو ہمیں تجربہ بھی بڑا ہو گیا ہے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت میں, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا بات کی, کس تناظر میں کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, اور اندلیب عباس صاحبہ نے وہی جلی کٹی, وہی گھسی پٹی, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا, جلسوں میں یہ کہہ دیا, مودی فلانا اس کے خلاف. بات یہ ہے کہ ایک تو اس وقت جو لوگ ہیں ان میں نہ اتنی میچورٹی ہے جو حکومت میں ہے, نہ ان میں کوئی سنجیدگی ہے کہ یہ اس مسئلے کو اس تناظر میں سمجھیں پہلے اور اس کے بعد حل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کہہ دیا جی آدھا گھنٹہ ہم جمعے میں کھڑے ہوں گے, وہ بھی کھڑا نہیں ہوا گیا, خاموشی اختیار کریں گے, پکی خاموشی اختیار ہو گئی ہے. تو آپ, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ جو حساس معاملات ہیں جو پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں, انہیں اتنا غیر سنجیدگی اور بس اپوزیشن کو تانے اور کوسنے دینے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ مودی کو کہہ رہے ہیں ہمیں آپ تانے دے رہے ہیں, مودی کی کامیابی کی دعائیں آپ لوگوں نے مانگی ہوئی ہیں اور کہا کہ مودی کامیاب ہوا, لیکن اس پر بھی اب تو ہم کو بڑا سیکھ گیا. نفیسہ شاہ صاحبہ یور فائنل کامنٹ جی. یہ وفاق صوبہ, یہ معاملات دیکھیں, ٹینشن سیاست اور بھی چل رہی ہے, ظاہری بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ بات ہوتی رہتی, لیکن کیا اس معاملے کو اس سیاست سے الگ رکھا جا سکتا؟ دیکھیں اس موقع پر وفاق کو ہیلپ کرنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو, اس کے ساتھ مل کر. اگر یہاں یقیناً بالکل یہ حقیقت ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں, لیکن سفر اس صرف لاک ڈاؤن کے لیے نہیں. پلیز بیئر ان مائنڈ کہ 1.5 سال سے آپ کی معیشت کے اوپر بہت برے اثرات ہو رہے ہیں, صرف آج کے نہیں ہوئے, کبھی جو بھی پالیسیز ہیں آپ تو صرف اس لیے اس لاک ڈاؤن کے لیے نہیں, جنرلی کرونا وائرس کی وجہ